الغنی الحمید ذلف الواس والعقاب الشدید والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ عبدہ ورسولہ بالہدی ودین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وربک یخلق ما یشاء ویختار آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی حمد و ثنا، نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ صفر المظفر کا یہ مہینہ انتہائی مبارک اور مقدس مہینہ ہے۔ محرم الحرام شریف کے بعد ان مہینوں کا تسلسل ہمارے لیے بے شمار معلومات کا ذخیرہ ہے۔ اسلام کی قدور شخصیات، اسلام میں ہونے والے اہم ترین واقعات، الغرض ہر وہ چیز جس سے ہمارا ایمان، ہمارے اخلاق اور ہماری سوسائٹی کی بھلائی کے لیے وہ بنیادی امور، وہ بنیادی پرنسپلز، وہ بنیادی گائیڈنس، وہ بنیادی ہدایات جو لازم اور ضروری ہے، ان مہینوں کو اگر ہم مطالعہ کریں تو بے شمار چیزیں اسلام کی روشن وہ باب ہمارے سامنے واضح ہو سکتا ہے۔ بالخصوص وہ ہستیاں، وہ شخصیات جن سے اللہ رب العالمین نے اپنے دین کی نصرت فرمائی اور اپنے دین کو غالب کیا، ان ہستیوں میں بے شمار صحابہ کرام، انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء صالحین، یہاں تک کہ آج تک بے شمار اکابر اولیاء اس عارضی زندگی کے اندر اپنے زندگی کو مقصد کو سمجھانے کے لیے اور آخرت کی تیاری کے لیے اور اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنی دی ہوئی ذمہ داری پر حساب و کتاب کے لیے بندے کو مستعد، بیدار اور اس کی مکمل تربیت کرانے کے لیے ان کی زندگی ایک بہت بڑا درس ہمارے لیے، ایک تربیت، ایک مکتب اور ایک درسگاہ کی مانند ہے۔ ان شخصیات میں ترتیب کے ساتھ ہم نے آپ کی خدمت میں چند ہستیوں کا ذکر کیا۔ یہ مہینہ جہاں پر بڑے اکابر اہل بیت اعظام کے آراس کے ساتھ ہیں، وہیں پر بر صغیر کے اندر وہ شخصیات کہ جن کے دم سے آج مسجدیں آباد ہیں، قرآن کو تحفظ ہے، اور بر صغیر، پاک و ہند، افغانستان اور بنگلہ دیش، ترکی، بالخصوص ان خطوں کے اندر آج جو میناروں پر اذانیں گونج رہی ہیں، آج جو میناروں پر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، آج جو میرے اور آپ کے ایمان کی کوئی لذت باقی ہے، ان میں ان ہستیوں کی خدمات کا اصل ذریعہ، اگر وہ ہستیاں اس دور میں طاغوتی، سامراتی اور ملحدانہ اور اسلام کے مقابلے پر چلنے والی ریاست اور سیاسی اس پروپیگنڈے کا مقابلہ نہ کرتی تو آج مسجدیں شاید کسی اور صورت میں ہوتی، آج ہمیں وہ ایمان کی دولت نصیب نہ ہوتی۔ ان میں بر صغیر کے اندر سب سے اونچا نام جہاں سرکار امام ربانی مجدد الفسانی کا ہے، آپ ہی کا عرس انشاءاللہ آج رات کو ہم باقاعدہ کریں گے اور لائف آپ اس کو سماعت کریں گے۔ وہیں پر امام حریت شاہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے برطانوی سامراج کے مقابلے پر سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا اور امت پر جو ظلم توڑا جا رہا تھا، اور آج جس طرح ورلڈ بینک کے نام پر لالی پاپ دے کر امت کی جڑیں کاٹی جا رہی ہے، اس دور میں سوشل بائیکاٹ کر کے مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کو کے پیروں کو، مولویوں کو، سیاستدانوں کو خرید کر مسلمانوں کو بے وقوف بنا کر ان کی نسل کشی کی جا رہی تھی۔
اور ان کے عقیدے اور نظریے کو ختم کیا جا رہا تھا اسلام کے خلاف، اس دور کے بھی جاوید غامدی جیسے نئے قسم کے جوکروں کو کھڑا کر کے لوگوں کے عقیدے اور قرن اول سے ان کے رشتے کو کاٹا جا رہا تھا، تو وہیں پر حضرت فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد اعظم حضرت قبلہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام احمد رضا خان مجدد اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اور ان میں ایک بر صغیر کی قدور شخصیت جن کا وجود مسعود ہمارے اس وطن عزیز کے اندر ہے، بالخصوص میں نام لینا رہ گیا جن کا عرس پاک پر ہم نے مکمل تقریر گزشتہ جمعے میں کی تھی، حضور شیخ الاسلام والمسلمین، حضور شیخ الاسلام المسلمین حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ، جن کا عرس مبارک اسی مہینے کے اندر موجود ہے اور جو گزر گیا۔ یہ وہ اکابر ہیں جن کی خدمات سے آج میں اور آپ مسلمان ہیں، اور کلمہ پڑھنے کی توفیق حاصل کر کے اپنی قبر و آخرت کو جہنم سے بچانے کی جو ہم کوشش کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کے مقصد سے ہم کنار ہو رہے ہیں، ان بزرگوں کی وہ خدمات، ان کی زندگیوں کو پڑھنا، ان کے یوم کو جاننا، ان کی زندگی میں اس سارے پیچ و خم آ گئے، بچپن کیسے گزرا، جوانی کیسے گزری، اس دور کے حالات کے اندر انہوں نے کس طرح کی حکمت عملی اختیار کی۔ آج سے بدترین حالات اس دور کے اندر تھے، اس دور کے اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے اسلام کے خلاف، سماجی اعتبار سے اسلام کے خلاف، جس طرح آج تعلیمی نصاب بدلا جا رہا ہے، اسکولوں کے نصاب کے اندر تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، سیاسی نظام میں عجیب قسم کے جوکر لوگ آ گئے ہیں، قادیانیت، الحاد، بے دینی کو آگے کیا جا رہا ہے، ایک ورلڈ بینک کے نام کے اوپر اسلام مخالف بل لایا جا رہا ہے، اوقاف کا نام کا دھچکا دے کر مسجد اور مزارات پر پابندی اور مدارس پر پابندی لگا کر امریکہ اپنے مطلب کا کوئی نصاب دینا چاہ رہا ہے کہ آنے والی نسل کو یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پر چلے۔ یہی چیز اکبر نے کی تھی، اسی طرح برٹش نے پہلے دور کے اندر کیا تھا، اس لیے ورلڈ وار کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اس قسم کی سازشیں جو اس وقت ہماری پاکستان کی حکومت کرنے جا رہی ہے، تو یقیناً یہ بہت بڑی بربریت اور یہ اسی طرح کی نفرتیں پھیلیں گی جس طرح برٹش چاہتا تھا پہلے، اور یہ سرا جو ہے یہ پھر کسی ورلڈ وار کی طرف بندے کو لے جا رہا ہے۔ اس لیے کہ مسلمان ہر چیز کی قربانی دے سکتا ہے، لیکن دین کے اوپر آنچ آئے یہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہر چیز، ہر حقوق اس کی برداشت کے باہر نکل جاتے ہیں کہ جب بات اسلام پر آ جاتی ہے، ذات مصطفیٰ پر آ جاتی ہے، تو وہ مرتبہ، مقام، لباس، یونیفارم سب بھول جاتا ہے، اور وہ دین کی سربلندی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاتا ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز، اقبال نے یہی کہا تھا، ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی تک، حق و باطل ہمیشہ لڑتے رہے ہیں، چاہے وہ شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی کی جنگ ہو، چاہے وہ یزید اور امام علی مقام کا مقابلہ ہو، تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ اسی تڑپنا پھڑکنا اور اس میں اپنی ایمان کی حفاظت کرنا یہ مومن کا طریقہ ہے۔ نہ یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، نہ ہمیشہ کی زندگی مانگنی ہے، تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے اسی نظریے کی پاسداری کرنی ہے۔ انہی ہستیوں کے اندر ایک بہت بڑا نام ہمارے اس خطہ مبارک پاکستان کے اندر آرام کرنے والی شخصیت، جن کا وجود اسلام کی بقا کے لیے ایک ایسا آہینی اور ایسا فولادی دروازہ تھا کہ جس نے ہر قسم کے فتنوں کو اسلام کے قلعے میں داخل ہونے سے روکا۔ میری مراد حضور فاتح قادیانیت، امام اہل سنت، تاجدار گولڑا، سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ۔ ہم تو ان کو صرف ایک شعر سے جانتے ہیں کہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، جبکہ وہ شعر خود عرفان و معرفت کا ایک اونچا باب ہے۔ ہم اس کو اپنے اعتبار سے شاید سمجھتے ہیں، لیکن وہ خاص ایک معرفت کی طرف اشارہ ہے، لیکن وہ محض ایک اچھے نعت خواں شاعر، جس طرح امام احمد رضا کو بھی لوگ محض ایک نعت خواں یا شاعر کے طور پر لیتے ہیں، جبکہ وہ ان کا عشق رسول کا ایک ذوق کا اظہار تھا، اور وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین، سیاسی نبض کو سب سے زیادہ جاننے والے، اور اسلام کی طرف اٹھنے والی ہر باطل تحریک کے سامنے تنہا اپنے سادہ پیوند والے لباس کے ساتھ کھڑے ہو کر ہواؤں کا رخ موڑ دینے والوں میں نام تاجدار گولڑا کا آتا ہے۔ پاکستان کے خطے کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت داتا صاحب یہاں آرام فرما رہے ہیں۔ پاکستان کے مبارک خطے کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت بابا صاحب یہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ پاکستان کے مبارک خطے کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں پر تاجدار گولڑا، امام اہل سنت، مجدد اعظم حضرت قبلہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنا کی گویا کہ ذات مبارکہ ہے۔ آپ کا وصال مبارک کی تاریخ تو کچھ آگے آتی ہے، لیکن سفر کے اندر ہی آتی ہے۔ ہم نے چاہا کہ اپنے بزرگوں کا کوئی ذکر ہم بیان کرنے سے رہ نہ جائیں کہ بعد میں ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرے اور ہماری طبیعتوں کا ذوق خدا نہ کرے ختم ہو جائے، اور ہم
تنہا تنہا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی ایک زندگی کو پڑھ لیجئے جو ہم پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہر طریقے سے ان میں نظر آ جاتا ہے. قرآن کی صحیح تفسیر بھی ان کی زندگی میں نظر آتی ہے, حدیث کا صحیح مقصد بھی نظر آتا ہے, سیاسی حالات کے اندر اپنے آپ کو صراط مستقیم پر کیسے رکھنا ہے یہ چلن بھی نظر آتا ہے. آج کیا اسلام آباد کے لبرل ملعون ہمیں بتائیں گے کہ اسلام کیا ہوتا ہے, فواد چودھری اور شیخ رشید ہمیں بتائیں گے کہ جناب اسلام پر کیسے طرح چلا جاتا ہے. اسلام ایسا کوئی بے یار و مددگار دین نہیں ہے کہ جس کے لیے وقت کے بیکار قسم کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے اور شرابی اور زانی اس کو بتائیں گے, بلکہ اسلام وہ مذہب ہے کہ جن کی حفاظت اور جس کی پریکٹیکل اللہ رب العالمین ان عظیم ہستیوں کے عمل کے ذریعے فرماتا ہے کہ جن کے تقوی و طہارت, شرافت اور عزت کا مقام اتنا اونچا ہوتا ہے کہ اگر ان میں کوئی کمی ہوتی ہے تو صرف نبوت کی ہوتی ہے. باقی ہر مرتبے کو اللہ رب العالمین جل وعلا ان میں شرافت و کرامت کو واضح کرتا ہے. ان میں ایک عظیم شخصیت حضرت سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. آگے انشاءاللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس میں ہم مزید بات کریں گے. قبلہ عالم حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ 1 رمضان المبارک 1275 ہجری آپ کی ولادت مبارک ہے. اعلیٰ حضرت 1272 میں پیدا ہو رہے ہیں اور سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب 1275 کے اندر 1275 اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی 1272 یعنی 1272 ہجری بمطابق عیسوی 14 اپریل 1859 آپ کی ولادت طیبہ ہے. آپ گورڑا مقدسہ میں جو موجودہ راولپنڈی کے ساتھ وہ علاقہ وہ مبارک خطہ موجود ہے جہاں آپ کی ولادت طیبہ ہوئی ہے. آپ کا شجرہ مبارک 25 واسطوں سے حضرت غوث اعظم تک پہنچتا ہے. یعنی آپ جیلانی سید ہیں اور آپ حسنی سید ہیں اور اولاد غوث اعظم ہیں. آپ کا وقت اتنا نہیں ورنہ میں وہ مبارک ہستیوں کا نام ذکر کرتا, اور آپ کی سیرت کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کر دیکھیں اس میں آپ کا شجرہ مبارکہ کی یہ ترتیب واضح طور پر موجود ہے. اور اپنے وقت کے اعلیٰ اصفیاء اتقیاء اور بزرگوں کا ذکر ہے کہ جو آپ کے آباء و اجداد انسسٹر آپ کے خاندان کے لوگ رہے. سرکار تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ 25 واسطوں سے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں, اور آگے 10 انکلوڈ کر لیجئے جو 36 واسطے سے آپ حضرت امام حسن تک پہنچ جاتے ہیں. یہ آپ کا شجرہ مبارکہ حضرت مولا امام حسن تک پہنچ جاتا ہے. آپ کی ولادت سے پہلے یہ ہمیشہ رہا ہے اللہ رب العالمین مستقبل میں جن سے کام لینا چاہتا ہے تو ان کے آنے سے پہلے ایسی بشارات, ان کا بچپن, ان کی جوانی اتنی شریف اور پاکیزہ ہوتی ہے جو سمجھدار, دانا اور بالغ النظر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ بچہ عام نہیں ہوگا, اس بچے سے بہت بڑا دین کا کوئی کام ضرور ہوگا. یہ جتنی بھی ہستیوں کو اگر آپ دیکھیں, سرکار مجدد صاحب کے پیدائش کا وقت آپ دیکھیں پہلے سے بشارتیں موجود تھیں. فضل خیر آبادی کو دیکھیں, امام احمد رضا کو دیکھیں, حضرت تاجدار گولڑا کا بھی یہی ہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے جب آپ اپنی والدہ کے صدف اقدس میں تھے اس وقت سے یہ بشارات بطور خواب کے آپ کے خاندان, آپ کے والد گرامی اور بالخصوص آپ کے سلسلہ قادریہ میں آپ کے پیر و مرشد حضور سیدنا پیر سید فضل الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کے والد گرامی کے ماموں ہیں, ان سے آپ نے سلسلہ طریقت کے اندر قادریت میں بیعت کی تھی. اور یہ آپ کے خاندان میں بہت عظیم بزرگ تھے, حضرت فضل الدین رحمۃ اللہ علیہ, سید فضل الدین رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کے ماموں ہیں. ان کو بھی یہ خواب نظر آیا کہ اس خاندان میں ایک چراغ ایسا روشن ہوگا جس کی روشنی سے سارا عالم اسلام روشنی حاصل کرے گا. ایک مجذوب کہیں سے چلا ہوا گولڑا آ گیا اور اس نے کئی دن وہاں پر قیام کی, بتاتا کچھ نہیں تھا. جس دن سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب کی ولادت طیبہ ہوئی اور آپ کے عزیز آپ کو لے کر باہر زیارت کرانے کے لیے آئے, وہ مجذوب آگے آیا اور آپ کے پاؤں کو بوسہ دے کر پھر غائب ہو گیا. تو گویا کہ یہ ایسی بشارات سرکار تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ اکبر, یہ اتنا عظیم ذکر ہے کہ میں کہتا ہوں ممبروں پر اس سے اچھا ذکر کیا ہو سکتا ہے. یہ ان ہستیوں کا ذکر ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, تمہارا رب ہے کہ وہ پیدا بھی خود کرتا ہے اور اس میں سے جس کو چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے. تو سب کو خدا نہیں پیدا کیا ہے لیکن چنتا کس کو ہے اپنی محبت کے لیے, وہ یہ ہستیاں ہیں کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اللہ فرماتا تمہارا رب ہی ہے جو خالق ہے, پیدا وہی کرتا ہے, وَيَخْتَارُ, اور اپنی مرضی سے جسے چاہتا ہے اپنی محبت کا تاج اور اپنی محبوبیت کے تاج اسے سر پر رکھ کر اسے اپنی محبت اور اپنے دین کے کام کے لیے انتخاب کرتا ہے. تو اب آپ دیکھیے یہ بشارات آپ کی
پیدائش کے وقت ہی گویا کہ ظاہر ہونا شروع ہوئی. اس کی علامات لہجہ بلہجہ، وقت ہمارے پاس مختصر ہے، ہمیں یہ سعادت حاصل ہوتی ہے کہ ہم الگ الگ جگہ پر جہاں موقع ملتا ہے کہ ہم قرن اول سے لے کر یعنی دور صحابہ سے لے کر آج تک اہل سنت کٹی پتنگ نہیں ہے کہ وہ کسی وطن کی پیداوار ہو یا کسی سامراتی دور کی پیداوار ہو یا کسی امداد کی پیداوار ہو. یہ تو قرن اول سے عقیدہ نظر آیا ہے. جب ہم کسی بھی نظریے پر، توحید پر، نبوت پر، عدالت صحابہ پر، افضلیت ابوبکر صدیق پر، مقام مولا مرتضیٰ پر، اہل بیت پر، اولیاء پر، مجتہدین پر، جب بھی یہ فقیر حقیر بات کرتا ہے تو جہاں دیگر اکابر کے حوالے پیش کرتا ہے تو وہیں پر سرکار تاجدار گولڑا کی کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ ہم آپ کو پڑھ کے بتاتے ہیں کہ اس میں تاجدار گولڑا کا عقیدہ کیا تھا. اور حضرت تاجدار گولڑا کے فتاوی مہریہ شریف. تو وقت اتنا نہیں ہے، میں صرف درمیان میں آ کر یہ پیوند لگا گیا کہ یہ کتابیں اہل سنت کا نشان ہے. آپ نے پوری زندگی اس خطوط کی پاسداری کی ہے جو اہل سنت کا راستہ تھا، جو دور صحابہ سے لے کر آج تک آیا. آپ اگر اعلیٰ حضرت کو پڑھیں یا پیر محلی شاہ صاحب کو پڑھیں، شاہ ولی اللہ کو پڑھیں، پیر محلی شاہ صاحب کو پڑھیں، مجدد الفسانی کو پڑھیں، حضرت پیر محلی شاہ صاحب کو پڑھیں، شیخ محقق کو پڑھیں، پیر محلی شاہ، یہ سارے اہل سنت کے اکابر ہیں. یہ آتے مختلف جگہوں پر ہے، مختلف خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں، مختلف نام ہیں، لیکن جب دین کی بات ہوتی ہے تو ان کا نظریہ تحریر ایک ہی ہوتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھ. کوئی سرہند میں آیا، کوئی خیر آباد میں آیا، کوئی بدایوں میں آیا تو کوئی پیلی بیت میں آیا، کوئی سرہند مقدسہ میں آیا تو کوئی بریلی میں آیا، کوئی گولڑا میں آیا تو کوئی لاہور میں آیا. یہ آتے مختلف جگہوں پر ہیں، نام مختلف ہوتا ہے، قبیلے مختلف ہوتے ہیں اور شکل و صورت مختلف ہوتی ہے، لیکن یہ نظریے میں ایک ہی ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ تسلسل ان لوگوں کا موجود ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو دین کی نصرت کے لیے مختلف علاقوں پر مختلف فتنوں کے مقابلے کے لیے پیدا ہوتے ہیں. سرکار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے آثار سے ہی اگر آپ عقل سے کام لے رہے ہوں اور آپ پر سستی غالب نہ ہو اور ایسی آنکھ کھول کر اگر آپ دماغ کو نہ سلا رہے ہوں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کتنی بڑی ہستی کی ولادت ہو رہی ہے کہ جن کی ولادت کے وقت ایسے آثار اور عجائبات ظاہر ہو رہے ہیں. ابھی آپ مثلا ہمارے وہاں بزرگوں میں یہ طریقہ صدری طور پر چلایا کہ بچہ، غور سے سن لیجیے، جب بچے کی عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن، 4 سال کا بچہ ہو جائے، 4 سال 4 مہینہ 4 دن کا ہو جائے تو اس وقت کسی بڑے بزرگ کو بلا کر بسم اللہ شروع کرائی جاتی ہے. ایسا نہیں کہ بچہ شروع میں کچھ پڑھتا نہیں، کلمہ ساری چیزیں بچہ پڑھتا ہے، لیکن با اہتمام سے اس کے دین کی بنیاد اور اس کی دین کی فاؤنڈیشن رکھنے کے لیے باقاعدہ یہ پرانے بزرگوں کا طریقہ. حضرت خواجہ صاحب کی زندگی دیکھیں، غوث اعظم 4 سال 4 مہینہ 4 دن، اس ترتیب کو باقاعدہ طور پر، یہ کوئی ایسا نہیں کہ اس میں کوئی نہ کرے تو گناہ، لیکن بزرگوں کا ایک طریقہ رہا ہے. اس میں بے شمار باتیں، وقت نہیں ورنہ میں عرض کرتا. کوئی دیوانہ اس کو بھی بدعت کہنے میں پیچھے نہیں ہٹے گا، لیکن ایسی پاگلوں سے تو ہم خطاب نہیں کر رہے، ہم تو اہل دل سے بات کر رہے ہیں. تو 4 سال 4 مہینہ 4 دن جب سرکار پیر محلی شاہ صاحب کی عمر شریف ہوئی تو آپ کا ناظرہ قرآن شروع کرایا گیا. اب آپ دیکھیں یہ ہستی نے مستقبل کے اندر حضور کی امت کو بچانا تھا اور سرکار کی دستار اور جبے کی لاج رکھنی تھی اور فتنہ قادیانیت کے سامنے کھڑے ہو کر، قادیانی جہاں پر جس طرح آج باقاعدہ طور پر وزارتیں دی جاتی ہیں، یعنی ایک بندہ جس کو مذہب نہیں آتا، اس کو مذہب نہیں آتا، اس کو باقاعدہ ایک کونسل بنی ہمارے ملک کے اندر، ایک کونسل علماء کی، اس کا پروٹوکول MNA کے برابر ہوتا ہے، وہ پروٹوکول ہوتا ہے اور وہ وزیر اعظم صاحب ان کو دیتے ہیں جو ان کا چمچہ ہوتا ہے. اب بھی اگر آپ لسٹ اٹھا کر دیکھیں، میں نام نہیں لیتا اس ادارے کا، صرف آپ کو میں بتا رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہوں گے، جہاں پر اسلامی بل جاتا ہے پاس ہونے تحقیق کے لیے، اس میں آپ لسٹ اٹھائیے کتنے لوگ اس میں سند یافتہ عالم ہیں اور جن کو شریعت کی الف با بھی آتی ہے. کسی بہت بڑے پیر کا بیٹا ہوگا اور اس کا کام جوڑ توڑ ہوگا یا کوئی اور ہوگا، ان کو جناب وزارت دی جاتی ہے جو صرف حکومت ہی کو منوائے اور پیچھے اسلام کو الٹی چھری سے ذبح کیا جائے. ان کی زبانیں اس کے لیے کبھی نہیں اٹھے گی. ختم نبوت کے اسیران کو پکڑ کر زندان میں بند کر دیا جائے، سادات کے ہاتھوں اور پاؤں میں بیڑی ڈال کر ان کو گھسیٹا جائے، کبھی ان کی رغے محبت اہل بیت جاگتی نہیں. تو اسی طرح کا یہ سسٹم ہمیشہ سے اکبر کے دور میں بھی رہا. اکبر کے دور کے مفتی اعظم 2 قسم کے بدبخت قسم کے ملا تھے، ایک ابو الفضل، ایک اور بڑے پڑھے لکھے ظاہر ہوتے، لیکن ان کا کام یہ تھا کہ بادشاہ کفر بھی بکے تو اس کے جواز کا فتویٰ دینا ہے.
بادشاہ بدکاری بھی کرے تو اس کے جواز کا فتویٰ دینا ہے. تو آپ کو تصویر سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو گھبرانا نہیں ہے, حالات کبھی نہیں, حالات تو ایسے ہمیشہ رہیں گے اسلام کے خلاف. آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ دین پر آپ کتنے مضبوط ہیں. حضرت حالات بڑے کھڑا ہوئے, امت کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا امت کا, اپنی فکر کر. امت کی فکر کے اندر تو سیاسی نہ ہو جائے, امت کی فکر کے اندر تو صلح کلی نہ ہو جائے. چھوڑ امت کو, کچھ بھی نہیں. دین ختم ہونا ہوتا تو کربلا میں ختم ہو جاتا. مجدد صاحب کے دور میں اکبر پوری زوروں کے ساتھ دین کو ختم کر رہا تھا. تو یہ ساری پالیسیاں چھوڑے کہ اسلام کا کیا ہوگا, نہ پاکستان کا کچھ ہوگا نہ اسلام کا کچھ ہوگا, یہ ایسی سلامت رہے گا. تو اپنے آپ کو صراط مستقیم پر قائم رکھ. تھوڑی سی ایف آئی آر پکڑ دھکڑ دیکھ کر تو قادیانی والی اور منہاجی والی بولی شروع نہ کر دینا. تو صلح کلیت کی طرف نہ, تو اپنے آپ کو بچا اور صراط مستقیم پر قائم رکھ. یہ ادھڑنا, یہ سلنا ادھڑنا, یہ ڈوبنا نکلنا, یہ مومن کے ساتھ چلتا رہتا ہے. تو دیکھ کہ تو صراط مستقیم پر ہے کہ نہیں. حضرت سرکار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ, عمر شریف آپ کی 4 سال 4 مہینے 4 دن ہوئی جب آپ کی بسم اللہ شریف کی گویا کہ افتتاح کرایا گیا. تو آپ کی کرامات میں سے یہ ہے, اللہ اکبر, آپ استاد سے جو ناظرہ قرآن کا سبق لیتے تھے وہ آپ کو زبانی یاد ہوتا تھا. اللہ نے حافظہ, دیکھیں اعلیٰ حضرت کو بھی دیکھیے ساتھ اعتبار سے, حافظہ ان بزرگوں, سرکار مجدد پاک کو دیکھیے, 3 سال گوالیار کے جیل میں بند رہے بغیر کسی مدد کے, جو آپ نے خطوط لکھے. داتا صاحب کو دیکھیے آپ, سفر کے اندر بغیر کسی کتاب کی مدد سے پوری کتاب کشف المحجوب لکھی ہے. امام احمد رضا کو دیکھیے اب, حافظہ کیسا کمال کا حافظہ کہ جو ایک چیز دیکھ لی تو پتھر کی لکیر بن گئی. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو علماء ربانیین ہوتے ہیں, کیونکہ علم کی حفاظت حافظے کے ساتھ ہوتی ہے. تو حضرت مجدد حضرت گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے وہ حافظہ عطا فرمایا تھا کہ 4 سال کا بچہ جو پڑھتا تھا, استاد اگر 1 صفحہ ناظرہ کا پڑھنے دے تو وہ 1 صفحہ زبانی یاد ہو. جس دن ناظرہ قرآن ختم ہوا, اللہ اکبر, اس دن پورا قرآن بھی حفظ ہو گیا تھا. یہ سرکار تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کا مقام تھا. حضور قبلہ عالم تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ علیہ نے کافیہ, جو ہمارے درسیات کے اندر علم نحو کی, گرامر کی بڑی اونچے درجے کی مستند اور بڑی مضبوط کتاب ہے, اس کو پڑھنے سمجھنے کے لیے بھی طالب علم کا ذہن بہت چاہیے, پڑھانے کے لیے استاد بڑا مدبر ہونا چاہیے. منتہا درجے کی گرامر کی کتاب ہے کافیہ, اس کے بعد شرح جامی پڑھی جاتی ہے. یوں تو آج تو علم بڑا آسان ہو گیا, ہر بندہ پڑھا رہا ہے اور ہر بندہ سمجھ رہا ہے, لیکن اس علم کا بوجھ اٹھانے کے لیے اور اس کتاب کو سمجھانے کے لیے بڑے ماہرین ہوتے ہیں. تو حضرت تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ علیہ نے کافیہ تک کی کتاب جو ہے حضرت مولانا محی الدین رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے پڑھی ہے اور ان سے اس کتابوں کی آپ نے تکمیل کی. اس کے بعد آپ خوشاب کے علاقے میں آ گئے تھے میاں والی کے ساتھ. خوشاب کے علاقے کے اندر انگا شریف ایک جگہ ہے, وہاں پر آپ نے قیام فرمایا اور حافظ سلطان محمود کے درس میں آپ ثابت آئے. اور تقریباً کتابیں جو احادیث کی کتب سے پہلے آتی, وہ تمام کتابیں آپ نے سلطان پور کے اندر ضلع خوشاب میں آپ نے پڑھی, اور اتنی محنت سے پڑھی. یہ نہیں کہ سید کا بیٹا ہے, پیروں کی اولاد ہے. فرماتے سخت رات سردی کی ہوتی, میرے ہم درس ساتھی سو جایا کرتے تھے, اور فرماتے میں پڑھتا رہتا, یہاں تک کہ درسی کتاب, ابتدائی کتاب ہے, آج تو 1 گھنٹے میں ہمارا مطالعہ پورا ہوتا ہے. اللہ اکبر. تاجدار گولڑا کہتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز جس وضو سے پڑھتا تھا اور اپنے اوپر کمبل جو پتلا سا تھا اس کو لے کر میں سردی میں لیٹتا تھا تاکہ مجھے نیند نہ آئے اور سردی کی چمک مجھے جگا کر رکھے. تو کہتے فجر کی اذان ہو جایا کرتی تھی اور کتاب میرے ہاتھ میں ہوتی تھی. یہی طریقہ آپ کا وقت وصال تک تھا, وقت وصال تک آپ کے مطالعے کی عادت. یہی چیز ہم نے علماء ربانیین میں دیکھی. یہی حال اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کہ 22 گھنٹے تک مطالعہ, 2 گھنٹہ آرام. ایک کرامات کا عجیب باب ہے میرے دوستوں. ان کو یعنی علم کے ساتھ تعلق نہ ٹوٹے, اور جب تک بندہ دنیا کے اندر فتنے میں رہتا ہے اپنے صحیح راستے کے ساتھ اس کی تازگی رہے, تاکہ علم جتنا پختہ ہوگا, یاد آوری رہے گی, تازگی رہے گی, تو مریدین کے ایمان کو بچانے کے لیے, امت تک لانے کے لیے, خود پر عمل کرنے کے لیے وہ تازگی رہے. یعنی اتنی محنت سے جو آپ کی اسٹوڈنٹ لائف تھی, آپ کی جو طالب علمی زندگی, اس میں آپ کا مطالعہ کے اندر اتنا شاق اور اتنا زیادہ مجاہدہ آپ فرماتے تھے. پھر 1290 میں 1290 میں حضرت قبلہ عالم مزید کتابیں جو آگے درجے کی اس کو حاصل کرنے کے لیے ہندوستان تشریف لے گئے تھے, اور وہاں پر علم صرف کا امام حضرت عنایت احمد کاکوری رحمہ اللہ, جن کے علم الصیغہ بھی ہے اور دیگر کتابیں, ان کے شاگرد سے
آپ نے مزید کتابوں کی تحصیل کی، جس میں مولانا لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ، یہ اعلیٰ حضرت کے دوست تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ ہیں، ان سے بھی حضرت تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ علیہ نے استفادہ کیا ہے اور تعلیم حاصل کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کسب کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ بڑے باپ کا بیٹا ہے تو مدرسے جانے کی کیا ضرورت ہے، پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ بڑے آستانے پر پیدا ہو گیا تو ایسی جب مرید پیدا ہونے کے ساتھ ہی ہاتھ چوم رہے ہیں تو اس کو اتنا مست کر دیا کہ بڑا ہو۔ تو اکبر بھی تو یہی کرتا تھا، اکبر 14 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، لوگ ہاتھ پاؤں چومتے تھے کہ جناب بڑے باپ کا بیٹا ہے، آگے چل کر ملحد ہوا، مرتد ہوا، سارے یعنی مسجدوں کے اندر اس نے مندریں کھڑی کر دی، اور کیا الہاد اکبر بدبخت نے نہیں کیا۔ تو لہذا بچہ کسی بھی خاندان میں آئے اسے پڑھنا لازم ہے تاکہ اس کے سامنے علم کی روشنی آئے۔ حضرت غوث اعظم جیسا قطب وقت، ان سے کسی نے پوچھا اللہ نے یہ ولایت کبریٰ آپ کو کیسے عطا فرمائی، تو اپنے قصیدے میں خود فرما گئے درست العلم حتی صرت قطبہ، میں اپنے استاد کے سامنے گھٹنے کو رکھ کر علم پڑھتا رہا اور پڑھاتا رہا، اللہ نے اس پہ عمل کے صدقے مجھے قطب وقت بنا دیا۔ تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کتابیں نہ پڑھیں، علم حاصل نہ کرے اور صرف کسی بڑے باپ کا بیٹا ہو جانا، یہ بڑے نام کا بیٹا ہو جانا وہ کوئی سند کی نشانی ہو۔ یہ سرکار گولڑا کا میں آپ کو عملی مشق بتا رہا ہوں کہ کہاں کہاں سفر علم دین حاصل کرنے، خود اتنی عظیم ہستی ہیں۔ غوث اعظم کو دیکھیں، 4 سال کی عمر کی بات بتاتے ہیں غوث اعظم، فرماتے ہیں جب میں پہلی دفعہ مدرسے گیا نا مجھے فرشتوں کی آوازیں آ رہی تھی اور فرشتے کہہ رہے تھے ہٹو ہٹو اللہ کا نیک بندہ آ رہا ہے، لیکن آپ نے اس بشارت پر کان نہیں دھرا بلکہ استاد کے پاس گئے، استاد کے جوتے بھی آپ صاف کرتے تھے، استاد سید نہیں تھا، استاد کے کپڑے بھی آپ دھوتے تھے، استاد کا بستر بھی آپ صحیح کرتے تھے، استاد کے گھر جھاڑو بھی آپ مارتے تھے۔ آج اسکول کالج یونیورسٹی کا بچہ اس بات کو کیوں بھول گیا ہے کہ وہ استاد کے سامنے ٹانگ پہ ڈانگ ڈال کے بیٹھے، ڈگری تو اس کے پاس آ جائے گی، علم کا نفع نہیں آئے گا، اخلاق نہیں آئے گا۔ علم 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 انتہا نہیں، انتہا ادب ہے، رزلٹ علم نہیں، علم نالج لی جاتی ہے ادب اور مقام کو جاننے کے لیے، اور وہ جب آتا ہے جب بندہ اپنے علم کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی درسگاہ کا بھی ادب کرے، اپنی کتابوں کا بھی ادب کرے اور اپنے استاذوں کا بھی ادب کرے۔ وہ دعا، وہ فیض علم کے نیچے، اس نقوش، ان خطے، ان ورڈز کے نیچے چھپا ہوا جو اصل راز ہے وہ کھلتا کب ہے؟ جب بندہ اپنی درسگاہ سے محبت کرتا ہے، اپنی کتابوں کا ادب کرتا ہے۔ آج بچہ آتا بیگ اٹھا کے زمین پھینک دیتا ہے اور آگے سے کہتا ہے اس میں دنیات کی کتاب تو نہیں۔ میں نے کہا بھلے انگریزی کی کتاب ہے تو علمی نا، ضروری ہے کہ قرآن رکھا ہوگا تو اوپر رکھے گا، اور اگر انگریزی کتاب بھی تیری جو درس کی کتاب ہے جس سے تو شعور لے رہا ہے، سائنس کی کتاب ہے، ہسٹری کی کتاب ہے، جغرافی کی کتاب ہے، تو اٹھا کر پھینک دے تو یہ علم کی بے توقیری ہے۔ پاس تو نمبر 1 ہو جائے گا لیکن علم کا فیضان تیرے بدن پر جو کانٹے وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، تو لوگوں کو بھی تنگ کرے گا، خود بھی تنگ ہوگا، لوگوں کے لیے فساد کا باعث بنے گا اور خود اپنی آخرت کو خدا نہ کرے تباہ کرے گا۔ تو علم کا نفع کب آتا ہے؟ کہ جب کتابوں کے ساتھ ساتھ استاذ کا ادب ہو، معلم کا ادب ہو، جس سے بندہ دین لیتا ہے، اس درسگاہ کا۔ یہ ادب ایک ایسا انویزیبل راز ہے جس کو میں لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا۔ گلاب کی خوشبو کو میں لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا، پرفیوم کو میں لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا، یہ جو سونگے گا، جو لگائے گا اس کو پتا چلے گا۔ جو استادوں کے ادب کے ساتھ، یہ نہیں کہ صرف استاد کا ادب کرتا رہے کتابیں چھوڑ دے، کتابوں کی پابندی کے ساتھ استاد درسگاہ کتابوں کا ادب کرے، اس کے بعد ایک ایسا مخفی دروازہ کھلتا ہے جو ہماری عقلوں میں نہیں آتا اور پتہ نہیں چلتا کہ منٹوں میں بندہ زمین سے عرش تک پہنچتا ہے۔ یہ استاذوں کی دعاؤں سے ہوتا ہے، یہ درسگاہوں سے ہوتا ہے، اور یہ بھی شرط ہے کہ جب تک دونوں عقیدہ صحیحہ پر ہوں۔ یہ بھی آج فتنے کا دور ہے، جب دونوں عقیدہ صحیحہ پر ہوں، یہ نہیں کہ صرف استاد ہی اور میرا پیر ہی، اس میں بھی شرط عقیدہ ہی ہے، اس میں بھی شرط ایمانی ہے۔ تو سرکار پیر مہدی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ، یہ میں صرف آپ کے ذہنوں میں ڈال رہا ہوں کہ بڑے لوگوں کے کام کتنے بڑے ہیں۔ بڑے لوگ جو کرتے ہیں ان کا ہر کام بڑا ہوتا ہے، تو یہ محنت دیکھیں مطالعے کے اندر، کتابوں کو ٹائم دینے کے اندر، 1 گھنٹے کا ٹیوشن پڑھا بعد میں چھوڑ دیا، پورا دن کھیلنے میں گزار دیا، تو یہ علم کیسے آئے گا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میری ساری عمر وہاں پر گزری۔ اس کے بعد آپ بیعت و خلافت کے لیے آپ نے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مامو جان حضرت سیدنا پیر طریقت شیخ الاسلام پیر سید فضل الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ نے سلسلہ قادریہ کے اندر بیعت کی۔ اس کے بعد جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے نا، وہاں آپ کی ملاقات شیخ المشائخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی پیشانی کو کہ اللہ کے ولی تھے اور ہمارا کسی سے ذاتی کوئی اختلاف نہیں، مرید غلط راستے پر چلے گئے لیکن حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
نے جب سرکار گولڑا کو دیکھا اس وقت ہی آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ اللہ رب العالمین دین کی بہت بڑی دیوار کو گرنے سے آپ کے ذریعے روکے گا اور اللہ وہ کام لے گا. اور اعزازن یعنی خود کی طرف سے یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو سلسلہ نظامیہ اور چشتیہ کی خلافت ہے وہ دینا میرے لیے سعادت ہے کہ میں آپ جیسے بندے کو اپنی خلافت دے رہا ہوں. تو یہ اعزازن حضرت پیر صاحب نے مانگی نہیں، لیکن آپ کا مرتبہ اتنا عالی تھا اور جو زندہ شب لوگ تھے اور جن کی آنکھیں روشن تھیں، جو پیشانیوں کے ذریعے اللہ کے فضل اور دیے ہوئے علم سے مستقبل کو جانتے تھے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ کو دیکھا کہ اللہ رب العالمین آپ سے بہت بڑا کام لے گا، ایک وقت میں دین کی جڑوں کو کھیڑا جائے گا اور آپ ہی اس پر پہرا دے کر دین کی جڑوں کو بچائیں گے، تو آپ نے سلسلہ چشتیہ کی گویا کہ خلافت اعزازن حضرت پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کو دی. لیکن اس کے بعد حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے تو توسا شریف کے عظیم بزرگ پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور سیدنا خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل، جو بڑی درگاہ اور خانقاہ سیال شریف کے نام سے یاد کی جاتی ہے سرگودا کے اندر، سیال شریف کے سجادہ حضرت شیخ الاسلام میرے آقا سرکار قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے شہزادے امیر شریعت جن کا حال ہی میں وصال مبارک ہوا، ان کے پردادا حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے 1300 میں گویا کہ خلافت حاصل کی، چشتیہ نظامیہ کی اور سلسلہ چشتیہ نظامیہ کی خلافت آپ لی اور آپ اسی سلسلہ مبارکہ کے اندر اپنے مریدوں کو بیعت فرماتے تھے. حضرت تاجدار گولڑا پر ایک دو بات مزید میں عرض کر دوں. بے شمار کتابیں آپ نے علم حق پر تحریر فرمائی. آپ کی بنیادی کتابوں کے اندر جو بڑی مستند کتابوں کے اندر ایک کتاب تحقیق الحق فی کلمۃ الحق، اتنی علمی کتاب ہے کہ جو خود ماہر مدرس ہوتا ہے نا، جس نے کئی سال پڑھایا ہو فن عربی کا، وہ اس کتاب سے استفادہ کرتا ہے، کیونکہ یہ کتاب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تفسیر میں لکھی گئی اور اس سے ثابت شدہ عقائد جو ہیں وہ واضح کیے گئے. ہم بڑے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ ان کتابوں کا تعارف ہم کرا رہے ہیں، کیونکہ بڑی چیزوں کا تعارف بیان کرنے والا خود بڑا ہو جاتا ہے. تحقیق الحق کی تصنیف کے بعد حضرت گولڑا رحمہ اللہ نے ٹھیک 2 سال بعد شمس الہدایہ فی اثبات حیات مسیح لکھی. غلام مرزا احمد قادیانی ملعون نے جس وقت فتنے کی ابتدا کی اور اس نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں، آسمانوں پر نہیں، قرآن کا انکار کیا، حدیثوں کا انکار کیا اور یہ آگے اپنی جھوٹی نبوت کی بیغ ڈالنا چاہتا تھا، تو حضرت سرکار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے تمام اعتراضات جو امت کو گمراہ کرنا چاہتا تھا اس کے رد میں آپ نے جو کتاب لکھی ہے وہ شمس الہدایہ ہے. اس کا جواب مرزا سے بن نہ پایا، لیکن اس نے اپنے چند زر خرید قسم کے ملا جن کو اس نے گمراہ کیا ہوا تھا، اور وہ بھی شانے تھے، کیا گمراہ ہوتے، وہ پیسے کے چکر میں سب کچھ ادھر ادھر ہوئے، ان کو اس نے جمع کیا اور حضرت شاہ صاحب کی کتاب کا رد لکھوانے کی کوشش کی. تو پیر صاحب علیہ رحمت نے آخری کتاب جو 1902 میں لکھی وہ آج تک مرزائیوں کے گردنوں کے اوپر ایک تلوار کے مانند ہے اور اسلام اور ختم نبوت کا اونچا مینار ہے، اور اس کتاب کا نام ہے سیف چشتیائی. سیف چشتیائی آپ نے 1902 کے اندر تحریر کی اور مرزا غلام محمد قادیانی کے تمام اعتراضات کے جوابات دیے. خوشاب کے علاقے کے اندر فتنہ جاگا اور 11ویں شریف کے حوالے سے وما اہل بہ لغیر اللہ کی آیات کے انکار کے حوالے سے، شفاعت کے انکار کے حوالے سے، اور انبیاء قبر میں زندہ نہیں ہے معاذ اللہ اس حوالے سے، اور قبور اولیاء صالحین کی قبور سے باذن اللہ باعتبار سبب کے بھی گویا کہ مدد و استعانت لینا یہ شرک ہے. اس قسم کی بکواسات چلی آ رہی تھی اور ایک آیت کا غلط استدلال کیا جا رہا تھا. یہ سوال گولڑا شریف میں جب سرکار گولڑا سے کیا گیا، میں طالب علموں کو کہتا ہوں یہ سورج نکل چکا ہے، اس کی روشنی خود سمجھ لینا، کتابیں اٹھا کر دیکھنا. آپ نے جواب میں کتاب لکھی تھی اعلاء کلمۃ اللہ فی بیان وما اہل بہ لغیر اللہ. اس میں آپ نے شفاعت کا ثبوت، حیات انبیاء کا ثبوت، اولیاء کاملین کے وسیلہ جائز ہے اس کا ثبوت، یہ اور نظر و نیاز عرفی اس کا ثبوت، اور 11ویں شریف کا ثبوت، یہ تمام چیزیں آپ نے اس میں دلائل و براہین کے ساتھ حضرت تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ علیہ نے گویا کہ بیان فرمائی. اسی طرح آپ کی کتاب الفتوحات الصمدیہ، یہ احناف کے خلاف غیر مقلدین نے ایک کتاب لکھی تھی، آپ نے اس کے جواب میں یہ کتاب الفتوحات الصمدیہ لکھا ہے. تقریباً اس کتاب کو 100 سال ہوا لیکن کسی نے اس کے خلاف قلم اٹھانے کی جرت نہیں کی. یعنی یہ آپ کی علم کی پختگی تھی، آپ کی زندگی کی آخری کتاب،
یہ تھی تصفیہ ما بین سنی و شیعہ. آپ سے سوال ہوا کہ شیعہ اور سنی کی دوستی ہو سکتی ہے؟ ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کتاب مارکیٹ میں ملتی ہے، آپ پڑھیے. سرکار تاجدار گولڑا نے یہ کتاب اپنی زندگی کی آخری کتاب، اور علم جب آپ کا منتہا پر تھا، آپ نے کتاب لکھی اور سولوشن پیش کیا کہ اگر یہ چیزیں جو قرآن میں بیان ہے، جو نص ہے، جو خواہ بگاڑ کر بیان کرتے ہو، جو صحیح طریقہ یہ ہے صحابہ کے بارے میں، ابو بکر صدیق کی افضلیت کے بارے میں، مولا علی کے علم کی وسعت کے بارے میں، اس کو اگر قبول کر لیا جائے تو اتحاد ہو سکتا ہے. اور روافظ کے جانب سے پیش کردہ، اہل تشیع کی جانب سے پیش کردہ درجنوں اعتراضات کے جوابات آپ نے اس کتاب میں مثبت انداز میں، اصلاحی انداز میں پیش کیے کہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، آپ سمجھ کچھ رہے ہیں. تو سرکار تاجدار گولڑا اپنی زندگی کی آخری کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ یہاں پر لکھی، اور اس بات کو ثابت کیا کہ ابو بکر صدیق ایسا افضل ہے کہ اس کے مقابلے میں افضلیت کسی کی نہیں ہے. یہ آپ نے، اور آپ نے 30 سالہ، جس طرح میں نے حق 4 میں بھی بیان کیا، فرمایا 30 سالہ دور خلافت جو ہے اس کے لیے لازمہ یہ قرار پایا ہے کہ پہلی خلافت اسی کو حاصل ہوتی ہے جو تمام میں افضل ہوتا ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ کے علم کے بارے میں لکھا کہ علم کی جزوی فضیلت اللہ نے مولا مرتضیٰ کو یہ دی تھی کہ خلفائے ثلاثہ آپ سے استفادہ علم کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. یہ وہ توازن تھا جو سرکار پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا. اور چلتے چلتے آخری بات میں عرض کروں، آپ کے پیر و مرشد نے، سیال شریف کے سجادہ نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ قرآن کی کوئی تفسیر لکھیں، فتاوے پڑھیں، سارے دور کے مسائل، علم غیب، نظر و نیاز، یہ وہ. قادیانیت کے تو رد میں تو آپ مجدد ہیں نا. اور اس وقت ایک جملہ میں کہوں، اس وقت جن لوگوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے طوفان کو روکنے کی کوشش کی، ان میں جید قسم کے علماء تھے. اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، سرکار پیر محلی شاہ صاحب کی علم کی بلندی اتنی تھی کہ جو علماء آپ کے پیچھے چل رہے تھے اور آپ کو امام کہہ رہے تھے، اگر ان کی حالات زندگی آپ پڑھ رہے نا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ مولا علی کا علم کیسا ہوگا. یعنی اپنے وقت کے اتنے بڑے بڑے عالم سرکار پیر محلی شاہ صاحب کے علم کی صلاحیت کو قبول کر رہے تھے، جس میں اکثر ذکر کرتا ہوں مولانا حسن فیضی. یہ چکوال میں رہنے والی ایک عظیم ہستی سرکار گولڑا کے مرید تھے، اور اللہ رب العالمین نے علم میں وہ درک ان کو عطا فرمائی تھی. 35 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا تھا. مولانا کریم الدین دبیر رحمۃ اللہ علیہ کے وہ بھتیجے تھے. مرزا غلام احمد قادیانی جب سیالکوٹ کے اندر آیا اور اس نے کہا کہ میں نبی اس لیے ہوں کہ میری عربی بہت اچھی ہے، عجیب فضول دعویٰ تھا. عربی تو جناب اس وقت گورا بھی جا کر مصر میں پڑھ کے عبور حاصل کر رہا ہے اور اسلام کے خلاف لکھ رہا ہے، تو عربی اچھی ہونے سے کوئی نبی ہو جائے گا؟ تو عربی اگر اچھی ہے تو ابو بکر صدیق کی عربی سے اچھی عربی کس کی تھی؟ علی و حسن و حسین سے اچھی عربی کس کی تھی؟ غوث اعظم سے اچھی عربی کس کی تھی؟ تو اس نے ایک فضول سا دعویٰ کیا، جلدی سے سن لیجیے. اس نے کہا میری عربی، اس کو بڑا ناز تھا، آتا جا. وہ کہتے ہیں نا، سمجھدار میرے بڑے بھائی بزرگ بیٹھے، جاہل بڑا جری ہوتا ہے. پڑھا لکھا آدمی دعویٰ کرتے ہوئے جھجکتا ہے، کیونکہ پڑھا لکھا ہوتا ہے نا، کہ یہ جو فارن چٹ اٹھ جائے نا تو وہ جری جاہل ہوتا ہے. جاہل کے اندر جرت بہت ہوتی ہے. آپ میری اگر بات کو سمجھ رہے ہیں، جاہل کے اندر جرت ہو، فوراً گربان تک آ جائے. پڑھا لکھا آدمی سوچتا ہے، سمجھتا ہے، نتیجے کو دیکھتا ہے. تو مرزا نے یہ دعویٰ کیا کہ میری عربی سب سے اچھی ہے، اور میں نے اس پر جمعہ پڑھایا ہے. 1900 یعنی 1900، ابھی تو 2022 سے 1900 جب شروع ہوا، یہ صدی شروع ہو رہی ہے. 25 اگست کو جو مناظرہ طے پایا تھا لاہور کے اندر، مرزا نے چیلنج کیا اور اس نے کہا 40 علماء میرے مقابلے پر آئیں اور قرآن کی تفسیر لکھیں. تو حضرت پیر محلی شاہ صاحب کا ایک مرید جو چکوال، میں چکوال کو اس کے بعد چکوال نہیں کہتا، چکوال شریف کہتا ہوں، چکوال شریف کی زمین پر آرام کرنے والا، رسول اللہ کی ختم نبوت کا محافظ اور امت کا امام اور ساری امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کرنے والا حضرت مولانا امام حسن فیضی پہنچے. اور اس وقت سیالکوٹ کے حسام الدین مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے مرزا آیا تھا. دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، مرزا 40 ضروری ہے یا ایک ہی کافی ہے؟ 40 ضروری ہے یا ایک ہی کافی ہے؟ تمہارا یہ دعویٰ تھا میرے شیخ سے کہ میرے سامنے عربی میں تفسیر لکھو. پنجابی زبان میں اپنے شاگرد کو کہا کہ کاغذ پھڑا، کاغذ کا پرچہ ہاتھ میں لیا، 60 اشعار کا عربی کا قصیدہ لکھا بغیر نقطوں سے. ایسا عرب تو کہا کہ تو عربی کی بات کرتا ہے اور میرے نبی کے مقابلے پر آتا ہے؟ میں ان کے غلاموں میں سے کہاں پر ہوں؟ آپ نے قلم اٹھا کر 60 بند کا عربی قصیدہ لکھا، اور لکھا بھی ان حروف کو ملا کر جس میں نقطے نہیں آتے، با کو استعمال نہیں کیا. سمجھ سن،
با کو استعمال نہیں کیا، تا کو استعمال نہیں کیا، سا کو استعمال نہیں کیا، جیم کو استعمال نہیں کیا، خا کو استعمال نہیں کیا، لال کو استعمال نہیں کیا، زا کو استعمال نہیں کیا، شین کو استعمال نہیں کیا، ضاد کو استعمال نہیں کیا، غین کو استعمال نہیں کیا، قاف کو استعمال نہیں کیا، فا کو استعمال نہیں کیا، یا کو استعمال نہیں کیا. مجھے بتائیے جب یہ سارے حروف نکال دیے جائیں تو حروف تہجی میں کتنے رہ جاتے ہیں؟ ان حروف کی مدد سے آپ نے 60 اشعار لکھے، کھڑے دروازے پر جلدی جلدی لکھے اور مرزا کے منہ کے آگے سے رکھا. فرمایا ترجمہ تو تیرا اچھا بھی نہیں کر سکتا، اس کو پڑھ کے بتا دے کہ تو کہتا کہ 40 علماء آئیں اور میرے سامنے قرآن کی تفسیر لکھیں کہ میں نبی ہوں. فرمایا میں محمد رسول اللہ کے غلاموں میں کہاں ایک پرزا سا آدمی ہوں، لیکن فرمایا یہ میں نے 60 اشعار لکھے عربی کے اندر میرے آقا کے فیض سے، مولا علی کے کرم سے. تو کہا تو پڑھ کے بتا دے. مرزا کئی دیر تک اس کاغذ کو پڑھتا رہا، تاریخ گواہ ہے، بن نہ سکی. اپنے مرتد خلیفہ نور الدین سے کہا پڑھیے، وہ بہت بڑا مولوی تھا. اس نے کہا حضرت سمجھ میں نہیں آتے. آپ نے کاغذ ہاتھ میں لیا، فرمایا تیرے شاگرد کو دے جاتا ہوں، جس دن بھی میں زندہ ہوں اور کہیں پر بھی تو اگر اس کے پہلے مصرے کا صحیح ترجمہ اور ترکیب کر گیا تو مجھے بلا لینا. 40 علماء یعنی پہلے مصرے کی ترکیب کہ یہاں مبتدا ہے کہ خبر ہے کہ ضمیر، یہ پوری ایک ترتیب آپ نے فرمائی. کہ 60 اشعار تو چھوڑ، 59 چھوڑ، پہلا جو اس کا مطلع ہے اس کی ترکیب اور معنی تو کر کے دکھا دینا. جب تک مولانا حسن فیضی زندہ تھے مرزا نے کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں کیا، چپ رہا. جس دن مولانا فیضی انتقال کر گئے 1902 کے اندر، 1901 میں انتقال کر گئے، مرزا نے گویا کہ ڈرامے شروع کر دیے. تو یہ اتنا بڑا عالم کس کے ہاتھ چومتا تھا؟ پیر محرلی شاہ صاحب. تو آپ اندازہ لگائیے یہ سرکار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا. آپ کے مرشد نے یہ بات آپ سے کہی اور کہا کہ آپ قرآن کی تفسیر لکھیں. آپ نے مرشد کے حکم کی تعمیل کی اور لوٹ کر گھر گئے. کئی دن کے بعد آپ سرکار پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ کر آئے اور معذرت کی. توجہ سے سن لکھنے والوں نے کہا معذرت کی. شیخ نے فرمایا محرلی کیوں معذرت؟ فرمایا حضور قلم اٹھاتا ہوں تو معلومات اتنے میرے دماغ پر اترتی ہے کہ میرا قلم لکھنے سے قاصر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کیا کہنا چاہتا؟ آپ نے کہا قرآن کی تفسیر لکھیں. میں صرف سورہ فاتحہ کی الحمد کے لیے قلم اٹھاتا ہوں تو اس کے بارے میں معلومات میرے دماغ میں اتنی آتی ہے کہ اگر میں صرف الحمد کو لکھتا رہوں تو فرمایا کتنا لکھوں گا؟ تو فرمایا حضور مجھے کوئی اور مضمون دیکھ لیجئے. قرآن کی تفسیر لکھنے کی طاقت میرے قلم میں نہیں رہتی، اس لیے کہ میرے دماغ اور دل پر واردات علم کا اتنا ہوتا ہے. یہ سرکار تاجدار گولڑا کی علم کی انتہا ہے. آج مسجدوں کے ممبر انہیں سلام پیش کرتے ہیں. میرے دوستو بزرگوں، آپ یہ علم و آگاہی کا یہ روشن ستارہ اور علم مولا مرتضیٰ کی جھلک اور یہ بحر زخار یہ خاموش ہو رہا ہے. 1356 ہجری بمطابق 1937 1937 29 سفر المظفر کو آپ اپنی مزار مقدسہ کے اندر تشریف لے گئے. آپ کا عرس مبارک 29 سفر کو ہوتا ہے. گولڑا مقدسہ کی زمین پر غوث اعظم کا یہ بیٹا، علی المرتضیٰ کا یہ لال، سیدہ زہرا کی آنکھوں کا یہ ٹھنڈک اور اہل سنت کا یہ امام وہاں آسود خاک ہے. اللہ رب العالمین جل والا ان اکابر کے نقوش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سیاست ہو یا معاشیات ہو یا علم ہو، ان کی زندگی، ان کی بائیوگرافی، آپ گوروں کی بائیوگرافی پڑھتے ہو، اس گدھے کو کیا آتا ہے؟ آپ نے اگر پڑھنا بھی ہے تو پڑھیں ان اکابر کی بائیوگرافی، تو آپ کو پتا چلے کہ پہاڑ اور کانٹوں پر چلا کیسے جاتا ہے، پہاڑ کو راستہ کیسے بنایا جاتا ہے، حالات کا رخ کیسے موڑا جاتا ہے. آج ہمارا بندہ بھائی بڑا عالم ہو یا مولوی ہو جو بھی ہو، وہ حالات کو دیکھ کر حالات میں گھستا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو حالات کو اپنے پیچھے لے کر آتا ہے، اپنی تاریخ رقم کرتا ہے. اللہ رب العالمین تاجدار گولڑا کے صدقے ہم تمام کی مغفرت فرمائے اور ان کے وجود مسعود کے صدقے اس خطے پر کرم فرمائے. ربیع الاول شریف کی آمد ہے میرے دوستو. یہ سارے خادمین حضور کے دین کے ہیں، انہوں نے کوئی ایسا ذرہ نہیں چھوڑا جس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار نہ ہو، اور حضور کی عظمت کا اظہار ہی